بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے 20 پارے الحمدللہ کل مکمل ہو گئے تھے، 20 اجزاء۔ سورت کل ہم نے شروع کی تھی سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ 21ویں پارے کے آغاز سے آپ نے سنا، چند رکوع۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آ گئی ہیں، ایک دن میں 3 4 صورتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ صورتوں کی ترتیب کیا ہے وہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ سورہ عنکبوت کے بعد آج آپ نے ایک صورت سنی ہے، سورہ روم۔ ابتدائی میں الف لام میم غلبت الروم۔ اس کے بعد آپ نے صورت سنی ہے سورہ لقمان، حضرت لقمان کے بارے میں، ان پہ نام پہ۔ پھر آج صورت آئی ہے، اس صورت کا نام بھی سورہ سجدہ ہے، جس میں سجدہ بھی آپ نے کیا۔ اور اس کے بعد سورہ احزاب۔ سورہ احزاب بھی الحمدللہ آج مکمل آخر تک آپ نے آخری رکعت میں سنی۔ تو سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ اور روم اور لقمان، سجدہ اور احزاب، یہ تمام صورتیں مکمل آج آپ نے سنی۔ میں نے آج کی منزل کے حوالے سے 2 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک تو جہاں سے آج بالکل تراویح کا آغاز ہوا ہے، 21ویں پارے کے آغاز سے، 2 4 روز پہلے بھی میں نے یہ آیت آپ کے سامنے حوالے کے طور پر کسی موقع پر پڑھی تھی کہ یہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہاں ایک طالب علمانہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، بچے اکثر سوال کرتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ قرآن کی آیت میں تو ہمیں شک نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے انا نہ بھی ہو تب بھی یقین ہے کہ بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی حد تک نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن برائی سے رکاوٹ ہمیں، دوسروں کو چھوڑیں، ہمیں اپنی زندگی میں بظاہر محسوس نہیں۔ بے حیائی اور برائی سے روکنا یہ نماز کا خاصہ ہے۔ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا یہ نماز کا اجر نہیں ہے، یہ نماز کا اثر ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی میں اس کا اثر کیا نظر آنا چاہیے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکے گی، کنفرم ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی سے نہ روکے، یعنی نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ برائی سے نہیں رکتا، تو وہ نماز ہے ہی نہیں، اس کو نماز کہہ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے نماز روکتی ہے، نماز۔ سوال یہ ہے نماز کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ تو نماز کی شکل ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے، ایک اس کے اندر اس کی روح ہوتی ہے، اس کی اسپرٹ ہوتی ہے۔ میں آپ کو پیج کے اوپر یا بورڈ پہ ایک پکچر بنا دیتا ہوں پھول کی، اب دیکھنے میں آپ کہیں گے یہ پھول ہے، لیکن اس کے اندر سے آپ چاہیں خوشبو آ جائے، عرق نکال لیں، ممکن نہیں ہے، وہ پھول کی شکل ہے۔ تو ایک نماز کی ظاہری شکل ہے، ایک اس کے اندر اس کی روح ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم ظاہری شکل و صورت بھی ویسے نہیں بناتے۔ کم از کم ظاہری شکل و صورت تو ویسی بنائیں۔ وہ بقول شخص سے کسی نے کہا تھا نا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم کم از کم ظاہری شکل و صورت تو ویسی بنائیں۔ وہ واقعے کے طور پر ہمارے اساتذہ سے ہم نے واقعہ سنا ہے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم سب سوچیں اپنی نمازوں کی حالت کیا ہے۔ ہمارے استاد فرمانے لگے کہ ایک تاجر تھا، کوئی دکاندار، بازار میں دکان تھی، نمازی آدمی تھا، نماز کے وقت فوراً مسجد میں آتا۔ کہنے لگے ایک دن آیا تو نماز کا وقت تبدیل ہو گیا، نماز ہو چکی تھی، جماعت ہو گئی۔ اب اس بیچارے کو بڑا افسوس، اور مسجد کے دروازے میں بیٹھا روئے جا۔ خیر لوگ بڑے
متاثر بھی ہوئے بڑے، دیکھو بھی کتنا پکا نمازی ہے، آج اتفاق سے اس کی جماعت رہ گئی ہے. اور لوگوں نے خیر سمجھایا، کہنے لگے یار تم نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے تم اپنے حساب سے آئے تھے، وقت بدل گیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، کم از کم نماز تو پڑھ لو. اب روئے جا رہے، دیر اتنی ہوگی. جب لوگوں نے کئی نے اصرار کیا تو میں یعنی لطیفے کے طور پر ہم نے اساتذہ سے سنا ہے، کہنے لگے اس نے پہلے اتنی موٹی گالی دی، پھر کہتا ہے میں جماعت چھوٹنے پہ تھوڑی رو رہا ہوں. انہوں نے کہا جی جماعت چھوٹنے پہ نہیں رو رہا ہے تو پھر کس لیے رو رہا ہے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نماز کی نیت مانگتا ہوں تو امام کے پیچھے آپ کو پتہ ہے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے سارا کچھ امام نے کرنا ہے. بس امام نے اگر اللہ اکبر کیا ہو چونک گئے، اچھا جی جھک کے، اچھا جی سلام پھیر دیے. کہنے لگے جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں پیچھے نیت باندھ کے میں اپنا حساب کتاب کرتا ہوں. اور اس شخص کا کہنا تھا، کہنے لگا آپ یقین کریں وہ حساب میں رجسٹر کھول کے بیٹھوں تو شاید 1 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا جو نماز کے اندر ایسے ہوتا ہے. کیوں؟ اب اچھا میں نے اس سے اس کو دینے، اتنے اس سے لیے، اتنے اس سے لیے، اتنے فلاں سے یوں رکوع سجدہ ہوا ختم. تو وہ ہمارے استاد اس سے فرمانے لگے، ہمیں جھنجھوڑتے تھے اور میں اپنے آپ کو اس سے جھنجھوڑا ہوں. وہ فرماتے تھے ہماری نمازوں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ہمیں فرض کریں 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے، وہ فرماتے تھے کہ 2 رکعت پڑھنے میں اگر 20 سال پہلے فرض کریں ہمیں 4 منٹ لگتے تھے نا، تو 10 سال کے بعد وہ 4 کے 3 تو ہو سکتے ہیں، 4 کے 5 نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہاں گئی وہ نماز؟ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے اندر تیر لگ رہے ہیں، احساس ہی کوئی پرواہی کوئی، آخر وہ کوئی نماز تو تھی. تو نماز کے اندر اگر ہم وہ جان پیدا کریں، آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے علم میں، میں اپنی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک موقع پر آپ سے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے، سب سے بدترین چور جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. اب صحابہ چونکے کہ جی چور اور نماز اور اپنی اور بدترین یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، بظاہر اس کے ارکان ادا کرتا ہے، لیکن یہ جو رکوع سجدہ ارکان ہیں یہ جلدی جلدی ادا کرتا ہے، اس کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا. یہ نماز کی چوری ہے، سب سے بدترین چور. اس لیے کہ چور دوسرے کا مال چراتا ہے نعوذ باللہ، یہ تو اپنا مال چوری کر رہا ہے اور مال بھی وہ جو آخرت میں کام آئے. تو میں عرض کر رہا ہوں ہم تھوڑا سا اس آیت کو بار بار پڑھیں اور سوچیں کہ آخر ہماری نماز میں وہ کیفیت پیدا کیوں نہیں ہوتی. اس کی ایک ظاہری طریقہ علماء نے لکھا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کہ ایک تو آپ سنتوں پر عمل کی کوشش کریں کہ نماز کے اندر ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ. کوشش کریں عمل کی، سجدہ کیسے کرنا ہے. اور دوسرا پوری کوشش کریں کہ نگاہ کی حفاظت کریں، پوری کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ نماز کے اندر جس رکن میں جہاں نگاہ رکھنے کا حکم ہے آپ کی نگاہ وہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، پورا ایک رکن آنکھیں بند کر چونکہ سنت کے خلاف ہے. اور ایک صاحب مجھے یاد ہے ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ جناب میں آنکھیں کھول کے نماز پڑھتا ہوں نا میری توجہ بڑھتی ہے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں بڑا مجھے سکون ملتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے، سنت سے بڑھ کر کسی کام میں سکون نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نہیں ہے. لہذا کوشش کریں قیام کے موقع پر سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہو، رکوع کے موقع پر آپ جانتے ہیں پاؤں کی پشت پر نگاہ ہو، سجدے کے موقع پر بھی کوشش کریں آنکھیں کھولیں. یہ ناک کا جو حصہ ہے جہاں بھی نگاہ ہو سکتی ہے. جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گود میں نگاہ رکھیں. گود میں نگاہ رکھنے کی بھی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ گردن ایسے کر کے نا تھوڑی یوں کر کے لگا لیں. ایک یہ ہے کہ آپ کا چہرہ سیدھا ہے، نظریں جھکی ہوئی. اسی طرح جب سلام پھیرنا ہے تو آپ یہ جو شولڈر ہیں یہاں پہ نگاہ رکھیں. تو کوشش کریں کہ نظروں کی حفاظت ہو. اور اگر خود تلاوت کر رہے ہیں تو الفاظ سوچ سوچ کر پڑھیں بڑے اطمینان سے. اور اگر امام کے پیچھے آپ سن رہے ہیں تو ان الفاظ پر غور کریں، تھوڑا سا اس کا تصور کریں. اور میں نے کل پرسوں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور قائم کر کے جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اثر ہوگا. آخری بات اسی نماز کے حوالے سے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، بہت وسوسہ. اول تو وہ نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا. اگر اللہ کی توفیق سے نیکی کر لی، اب آج آپ نے یہ بات سن لی کہ جی نماز تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر یہ ہو یہ ہو. اب وہ اگلا وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ کہتا ہے کہ تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی. اور وہ کہے گا یار ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ نماز یہاں بیٹھے وہ خیال وہاں جا رہا ہے فلاں جگہ جا رہا ہے. ایک صحابی نے یہی سوال کیا، ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں، صحابہ کہہ رہے ہیں
صحابی کہ ہمیں نماز میں بڑے عجیب خیال آتے ہیں، اور ایسے خیال آتے ہیں ہم آپ کے سامنے زبان پر لا بھی نہیں سکتے۔ صحابی کہہ رہے ہیں یہ بالکل بعین ہی ہمارے دل کی آواز ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں کہ یار نماز میں ایسے ایسے خیال آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا منہ میں اچھا جب خیال آتے ہیں تو دل اچھا سمجھتا ہے۔ کہنے لگے جی دل کہاں اچھا سمجھتا ہے، ہم زبان پہ لا بھی نہیں سکتے، بس نہیں چلتا کہ زمین پھٹے مندر شق ہو جائے، نماز میں ایسا خیال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک محض الایمان، گھبراتے کیوں ہو، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اگر خیال آ رہے ہیں آنے سے کیوں گھبراتے ہو؟ دیکھیں چور کہاں آئے گا؟ اگر مال کا کوئی چور کرنے والا ہے، خدا نخواستہ چوری کرنے والا ہے، جہاں مال ہوگا وہیں چور آئے گا نا۔ جہاں مال ہی نہیں ہے وہاں چور کو جانے کی کیا ضرورت؟ تو یہ شیطان چور ہے آپ کے ایمان کا، شیطان چور ہے آپ کی نیکی کا۔ جہاں نیکی ایمان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں اس کو فکر ہے، اب وہ ذہن میں خیالات لائے گا، مختلف خیالات لائے گا۔ تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ ذالک محض الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے، لہذا خیال آنے پہ پریشان نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے وہ مسنون عمل ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، جو ہی سلام پھرتا ہے نماز کا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر، اس کے فوراً بعد استغفر اللہ۔ یہاں بھی بعض نوجوان پوچھتے ہیں طالب علم کہ سر جی ہم مسجد میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کو نماز پھیرتی ہے، استغفار استغفار، کوئی غلط کام تھوڑی کیا، ہم نے نماز پڑھی ہے، مسجد میں پڑھی ہے، جماعت سے پڑھی ہے، سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، غلط کام کیا۔ مطلب یہی ہے کہ جو نماز کی شان تھی، جیسے نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے تھی، جیسے وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی صفات اس میں ہونی چاہیے تھی، ہم یا اللہ اس کو ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کرنا۔ تو یہ نماز کے اندر کیفیت ہونی چاہیے، لیکن اگر کیفیت نہ ہو، کیفیت قطعاً مقصود نہیں ہے۔ ہمت کر کے نماز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کے اندر یہ اثر پیدا ہوگا۔ ایک تو یہ بات میں نے عرض کری۔ دوسری، اسی یہ جو سورت عنکبوت ہے اس کی آخری آیت، آج آپ نے 21ویں پارے کا تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، وہ آیت بھی دیکھیے تو سارے قرآن کی آیتیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبل جمع ہے، والذین جاہدوا فینا شرط کیا ہے؟ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اپنے سے ننھے منھے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، یہ شرط ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے، لنہدینہم، قرآن کہہ رہا ہے ہم ضرور بضرور ان کے لیے راستے کھول دیں گے۔ سبل جمع ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں عربی میں، یہ عربی گرامر کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایک معنی ہوتا ہے ارادۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا۔ تو جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے وہ شرط ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی لازماً کرتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس کی مثال لکھی ہے، انہوں نے کہا اس کی مثال یوں سمجھو جیسے آپ کسی راستے پر جا رہے ہوں، درخت کے کنارے، نہر کے کنارے آپ جاتے ہیں نا، دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، آپ کو دور سے محسوس ہوتا ہے کہ آگے جا کے نا راستہ بند ہے، وہ درخت مل گئے، یوں ہی دور سے لگتا ہے۔ اب ایک شخص دور کھڑے ہو کے سوچتا ہے، کہتا ہے کہ یار آگے تو راستہ بند ہے، جانے کا فائدہ ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے یار چلو کچھ دور تو آخر کھلا ہوا آ رہا ہے نا، یہاں تک تو نظر آ رہا ہے، جہاں تک کھلا ہوا ہے وہاں تک قدم اٹھاؤ، آگے دیکھی جائے گی۔ تو وہ جب آپ آہستہ 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 قدم اٹھائیں گے نا، مجاہدہ کریں گے، وہ راستہ کھلنے لگے، وہ راستہ بند نہیں ہے۔ یہ شیطان نے ہوا کھڑا کیا ہوا ہے ہمارے لیے کہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ کوشش کے ہم مکلف ہیں، اور سورہ بقرہ کے آخر میں آپ نے وہ الفاظ پڑھے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف ڈالتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اختیاری کام کے اوپر پکڑ ہے، غیر اختیاری پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ کی مدد 100% آئے گی ہر معاملے میں، ہر کام کے اندر۔ اس کے بعد سورہ روم کا آج آغاز ہوا ہے، وہ ایک واقعہ تفاسیر میں لکھا ہے، واقعہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں سورہ روم کے حوالے سے۔ سورہ روم کے جہاں بالکل آغاز ہے، الف لام میم غلبت الروم، مکی صورت ہے یہ۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک تو مشرکین مکہ تھے جو شرک کرنے والے تھے، اس وقت عرب میں اور عرب کے دائیں بائیں دور دور دو بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے میں، ایک روم اور ایک فارس، کسرا جسے آپ کہتے ہیں، قیصر و کسرا کہہ لیجیے، روم اور فارس۔ روم کے اندر اہل کتاب تھے، عیسائی، ہرقل بادشاہ اور دیگر۔
فارس کے اندر پارسی لوگ، یہ ایران جس کو آپ کہتے ہیں یہ علاقہ، یہاں سارے کے سارے تھے آتش پرست، مشرک جسے کہہ لیں۔ تو مکے والوں کی ایک فطری ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں، ساری بات ہے، وہ ایک طرح سے انہی کے عقیدے کو فالو کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کی کسی حد تک ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھیں، بہرحال وہ اہل کتاب تو تھے، بہت سی باتوں میں ان کی مشترکہ ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، جب اطلاعات ملتی تھیں تو مسلمان اس سے خوش ہوتے تھے کہ رومی اگر غالب آئیں، فارسیوں کے غالب ہونے سے کفار خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہاں اطلاع آئی کہ جی فارسی غالب آ گئے، اور بہت شدید جنگ ہوئی، اور واقعی فارسیوں نے غلبہ پا لیا رومیوں۔ یہاں آتا ہے مکہ کے اندر مشرکین نے بڑا جشن بنایا، اور باقاعدہ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے فتح ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، اب دیکھو وہ ہمارے تھے نا بھائی مشرک، وہ فتح یاب ہو گئے، اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر فتح یاب ہوں گے، اور اس قسم کی بات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اس سے افسوس ہوتا تھا۔ یہ قرآن کی آیت اتر گئی اسی وقت، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ یہ رومی غالب تو آ گئے ہیں، رومی مغلوب تو ہو گئے ہیں، کچھ عرصے میں ہی دیکھنا یہ رومی غالب آ جائیں گے فارسیوں پر، اور اس وقت وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس وقت مسلمان بھی خوشی منا رہے ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ واقعے میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نکلے، یہ تفاسیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ مکے کی گلیوں میں اعلان کرنے شروع کر دیا، کیونکہ قرآن کی آیت اتری، پورا یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب رومی کچھ عرصے میں غالب آنے والے ہیں، ایک ایک کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے سرداروں کو کہہ رہے ہیں، اب وہ سردار مذاق اڑائیں۔ ایک سردار نے ہنس کے نا ابوبکر صدیق سے کہا کہ شرط لگا لو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگا لی۔ ابتدائی دور کا قصہ ہے سارا، آپ پڑھیے گا خود، تفاسیر میں لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی کہ 3 سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے، اور اگر غالب نہ آئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے 3 اونٹ دوں گا، 3 سے پھر 10 تک گئے، اور اگر غالب آ گئے پھر تو دے گا کافر۔ شرط لگ گئی۔ صدیق اکبر بڑے جوش میں آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت اتری اور مجھے پورا یقین ہے 100%، میں تو اس طرح شرط لگایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی مدت کی لگائی ہے؟ یہ 3 سال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 سال کی نہیں، چونکہ قرآن کے اندر الفاظ آتے ہیں فی بضع سنین، قرآن کے الفاظ آج آپ نے سنے۔ بضع کہتے ہیں اکائی کو، جیسے اکائی دہائی ہم حساب کے اندر کرتے ہیں، اکائی کا جو میکسیمم ہندسہ ہے وہ 9 ہے، 9، اس کے بعد تو دہائی شروع ہو جاتی ہے، 1 سے لے کے 9 تک اکائی ہے، اس کے بعد 2 سے دہائی، پھر سینکڑا، پھر ہزار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بضع کا اطلاق صرف 3 پر نہیں ہوتا، 3 سے لے کر 7 پر بھی ہو سکتا ہے، 9 تک ہو سکتا ہے، ہاں 9 سے زیادہ پھر یہ نہیں ہوگا بضع، پھر دہائی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو کہ صرف 3 سال نہ کرو، مدت بڑھا دو، اور ادھر سے اونٹ بھی بڑھا دو۔ خیر صدیق اکبر واپس آئے اور آ کے اللہ کہ بھائی دیکھو میں بھاگ نہیں رہا شرط سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن میں ہماری کتاب میں بضع سنین کا لفظ ہے، اور بضع کہتے ہیں میکسیمم 9، اور غالباً بعضوں نے لکھا ہے 7 سال تک کی شرط لگائی کہ 7 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، اور میں بھاگ نہیں رہا، تو یہ نہ سمجھنا اگر اونٹ بڑھانا چاہتا ہے اونٹ بڑھا دے، اور لکھا ہے کتابوں میں 100 اونٹ کی شرط لگی، 100 اونٹ۔ اچھا یہ ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، کچھ عرصے میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہو گئی، ہجرت مدینہ ہوئی، اور لکھا ہے کتابوں میں واقعہ کہ جب ہجرت ہونے لگی نا، یہ جو بندہ تھا جس نے شرط لگائی تھی، میرے نام اس کا نہ ذہن میں نہیں آ رہا، یہ آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے کہا دیکھو تم نے شرط لگائی تھی، مجھے خطرہ ہے کہ تم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو، وہ شرط یاد رکھنا، یہاں کسی کو ضامن بناؤ، اگر پیچھے نہ ہوئے تو وہ شرط پوری کرے، مجھے 100 اونٹ دے۔ اسے یقین تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو آتا ہے ضامن بنایا کہ یہ یہی ہے، اگر میں چلا بھی گیا یہ تجھے 100 اونٹ دے گا اگر میں ہار گیا، 7 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی، صرف 2 سال کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، بدر 2 میں، 3 میں احد، اور آج آپ نے جو سنا ہے غزوہ خندق احزاب سن 5 ہجری میں۔ تو 2 ہجری میں جب غزوہ بدر سے مسلمان واپس آ رہے تھے، اسی وقت باہر سے قافلے آئے مدینہ منورہ، اور انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ جناب رومی تو غالب آ گئے، رومیوں نے غلبہ پا لیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس وقت مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے خوش ہو رہے ہوں گے، مسلمان اور بھی خوشی منا رہے تھے، اس کی بھی اطلاع ملی۔ اب واقعے میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ بعد میں آئے، یہ شخص مر چکا تھا،
کافر، اس کا بیٹا تھا، اس سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ لیے، 100 اونٹ لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ جو شرط لگائی تھی 100 اونٹ میں نے جیت لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط لگانے کی، چونکہ یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے مدنی زندگی کے اندر، پھر وہ آیت آئی انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ بھی قمار کی ایک صورت بنتی ہے جوئے کی، تو لہٰذا یہ پیسے جو تم نے لیے ہیں یہ استعمال نہ کرو، صدقہ کر دو۔ یہاں بڑی تفصیل لکھی ہے مفسرین نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، دیگر حضرات نے بھی یہاں تفصیل لکھی ہے کہ وہ لینے اس کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے جائز تھے، چونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا اس سے پہلے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو صدقہ کر دو۔ اگر جائز ہی نہ ہوتے تو پھر اس کو واپس کرنے کا حکم دیتے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا واقعہ ہوا اور وہ رومی کچھ عرصے میں غالب آ گئے۔ ایک آپ نے یہ آیت سنی آج، اور 1 منٹ میں آخری بات میں اور عرض کر دیتا ہوں، یہ سورہ روم، اس کے بعد ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان، حضرت لقمان کے بارے میں جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بزرگ تھے بڑے حکیم، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے عجیب ان کا مقام ہے کہ قرآن میں ان کے نام پر لقمان سورت اور ان کی پھر آگے حکمتیں۔ اس سورہ لقمان کی آخری جو آیت ہے اس حوالے سے میں نے ایک واقعہ بس سنانا ہے، پھر بات مکمل۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اس حوالے سے بھی بعض نے امام مالک کی طرف منسوب واقعہ لکھا ہے، کسی نے خلیفہ منصور کی طرف لکھا ہے، اساتذہ سے ہم نے واقعہ سنا کہ اس کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ میں ایک واقعہ 1 منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ مشہور ہیں، مدینہ میں تھے، ان کی بڑی خواہش تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ مجھے مٹی مدینہ کی نصیب ہو۔ مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے سفر میں، حرم جانے کی بھی خواہش تھی، حرم مکہ، حج تو ادا کر چکے تھے، عمرہ وغیرہ ادا کروں، بیت اللہ جاؤں، وہ بھی محبت ہے، وہاں جانے کی بھی ہے، لیکن اس زمانے کا سفر ہے، ہفتوں سفر میں لگتے تھے، خطرہ یہ تھا کہ کہیں راستے میں انتقال نہ ہو جائے، تو جہاں انتقال ہوگا پھر مدینہ کی مٹی نہیں ملے گی، جانا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی جا رہے۔ مقام بہت بڑا تھا مدینہ منورہ میں۔ امام مالک بن انس خواب دیکھا، اور واقعے میں اساتذہ سے ہم نے سنا ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اب ان کے دل میں ایک دم بات آئی کہ دل میں تمنا بھی ہے مدینہ میں دفن ہونے کی، حرم مکہ جانے کی بھی تمنا ہے، تو خواب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ جانا چاہتا ہوں لیکن دل میں یہ خواہش بھی ہے، اگر آپ یہ فرما دیں کہ میری زندگی کے کتنے اوقات باقی ہیں، کو تھوڑا اندازہ ہو جائے مجھے، تاکہ میں اطمینان سے وہاں سے ہو کر آ جاؤں۔ اس واقعے میں اساتذہ سے جو ہم نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نے ایسے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، 5، بس خواب ختم ہو گیا۔ اب بیدار ہوئے، عام آدمی نہیں ہے، امام مالک، امام مدینہ، حدیث کے امام، اب ساری احادیث سامنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی وہ میری ہی کی، شیطان آ نہیں سکتا۔ لیکن اب وہ سوال بھی یاد ہے اور 5 سے کچھ سمجھ نہیں آیا، 5 دن ہیں، 5 سال ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے، کچھ بدل۔ اب سوچنے لگے یا اللہ کیا کروں۔ اس زمانے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، خواب کی تعبیر میں بہت بڑا نام ہے ابن سیرین، اس وقت بھی خواب کی تعبیر پہ ہمیں بھی بڑا شوق ہوتا تھا کسی وقت تعبیریں معلوم کرنے کا، وہ کبھی وقت ہوا میں آپ کو 1-2 ان کے واقعے میں سناؤں گا بڑے عجیب۔ میں جو واقعہ 1-2 منٹ میں سنا رہا ہوں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے باہر رہتے تھے کہیں دور، اب مدینے سے خود تو نکل نہیں سکتے، ڈر ہے مدینے سے باہر جانا ہی نہیں، انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا، اس کو سواری واری دے کے رقم دے کے بھیجا کہ بھئی ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے تعبیر پوچھو، اور دیکھو نام نہیں بتانا میرا، کیونکہ بڑا ظاہر متبرک خواب ہے، میرا نام بتاؤ گے تو ایک طرح سے وہ اظہار ہوگا، خودرائی ہو سکتی ہے، نام نہ بتانا، بس کہنا کہ کسی نے خواب دیکھا آپ تعبیر بتا دیں۔ خیر وہ شخص گیا ابن سیرین کے پاس، 2-4 دن میں پہنچا سفر کرتا ہوا، اس نے کہا جی میں ایک شخص نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر ہونے کا بتاؤ خواب۔ اس نے کہا جی یہ خواب ہے، یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا۔ اب وہ ابن سیرین بھی عام آدمی نہیں تھے، تابعی تھے، انہوں نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہنے لگا یہ تیرا خواب نہیں ہے، تیرا خواب نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا جی میرا تو ہے ہی نہیں واقعی۔ انہوں نے کہا کس کا خواب ہے؟ کہنے لگا نام میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا پھر میں تعبیر بھی نہیں بتاتا، جاؤ نام بتائے گا تو تعبیر بتاؤں۔ اب یہ بڑا پریشان کہ جی سفر کر کے آیا ہوں، وہ آئے بھائی، اس نے کہا کہ جناب، انہوں نے پوچھا اچھا
کہاں سے آیا ہے، یہ خواب دیکھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی مدینہ منورہ۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے کچھ دیر سوچا، کہنے لگے مدینہ میں اس وقت ایک ہستی ایسی ہے جس کو یہ خواب آ سکتا ہے، وہ ہے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ شخص چپ ہو گیا، کہنے لگے جی میں نے نہیں بتایا، آپ نے خود بوجھا ہے، خواب وہ نہیں کہا، میں نے نہیں بتایا، میں نے وعدہ پورا کیا۔ اس میں آتا ہے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی جو میں اصل پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہ رہا ہوں، سورہ لقمان کی آخری آیت۔ انہوں نے کہا اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ انہوں نے جواب دیا کہ واقعی اللہ جانتا ہے۔ کہنے لگے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے 5 کا اشارہ کر کے یہ اشارہ کرنا چاہا ہے کہ تو نے جو سوال کیا ہے کہ میری موت کب آئے گی، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تیرا سوال ان 5 چیزوں میں کیسے جواب دوں؟ تو نے سوال ہی وہی کیا ہے کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، آپ خود پڑھیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی جانتا ہے ساعت قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی اللہ کو علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کیا برسائے گی، کتنی بارش ہوگی، مفید ہوگی۔ نہیں آج کل بڑے ہم اپنا چھلانگے لگاتے ہیں، ہم نے اندازے لگا لیے۔ تو بہرحال کویت کی مجھے ایک بات یاد آئی، بہت پہلے میں نے ایک صاحب سے سنی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر یا ہمارے لیول پر بھی یہ چیز آئے۔ کویت میں ایک صاحب، بہت پرانی بات، وہ کہنے لگی تھی ہمارے کویت میں جب اعلان ہوتا ہے آپ خبروں کے اینڈ میں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں موسم ایسا رہے گا، کہنے لگے وہاں ایک جملہ بولتے بھی ہیں، سلائڈ بھی چلتی ہے، اب نہیں ہوگا، پرانی بات۔ کہنے لگے وہ کیا بولتے ہیں، سارا کچھ بتاتے ہیں کہ ہم نے موسمی سیاروں سے جو کچھ ہم نے آئیڈیا لگایا، ہوا کا دباؤ جیسے ہم فلاں فلوں، ہم نے آئیڈیا لگایا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں یہ موسم ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں 24 گھنٹے میں کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جملہ بولتے تھے۔ تو مجھے بڑی، میں نے کہا ہمارا جب عقیدہ بھی ہے ہم اس کو اظہار سے ہچکچاتے کیوں ہیں؟ تو بہرحال اس میں ہے کہ ان اللہ عند علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کتنا برسائے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ نر مادہ تو ہم آج کل صرف ایک ہی چیز کو لیے بیٹھے رہتے ہیں، پھر نر ہے، مادہ ہے، شقی ہے، بدبخت ہے، سعید ہے، کتنی زندگی گزارے گا، کیا سارے اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا، اگلے لمحے کا پتہ نہیں، کل کو کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اور آخری وہی ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہی ان کا سوال تھا کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت آئے گی، کہاں اس کی موت آئے گی۔ کل بھی میں نے سنایا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو وہ موت وہاں لکھی ہوئی۔ تو یہ 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، سورہ احزاب کے حوالے سے کئی باتیں ہیں، کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری زندگی کے جو ایام باقی ہیں ہمیں ان کے قدر کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ سیام کے ایام جو باقی رہ گئے ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہر عمل میں، ہماری عبادات میں، دیگر اعمال میں ہمیں خلوص عطا فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں کامل اتباع نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا